الحمد للہ الذی بدیع السماوات والارض والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا احمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے، زہراء بدعۃ نورہ، زہراء و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہراء و عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہراء کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، زہراء کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ، کعبہ من آستان فاطمہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھیں جی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بڑی محبت سے ہمارے دوستوں نے، جمالی برادران نے آج کا یہ وقت لیا۔ آپ سب سے چھپا تو نہیں، آج کی رات جو ہے آپ کے ملک کے اعتبار سے ایک ضروری رات ہے۔ صبح الیکشن ڈے ہے تو اس کا ایفیکٹ تو پھر ہوتا ہے، لیکن معراج کی رات ہے، اس کی سیلیبریشن حضور کا سب سے بڑا معجزہ، تو اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ بھی کرنا ہے، ضروری ہے، لیکن احباب کا نہ آنا اس میں کوئی فکر والی بات نہیں ہے۔ یقیناً لوگ مصروف ہیں، اور آپ یہ دعا کریں کہ ملک کے لیے جو ہو اچھا ہو جائے، ملک کے حق میں اچھا ہو جائے۔ میں اپنے وقت پہ حاضر ہو گیا ہوں اور اپنے وقت پہ نکل جاؤں گا، یہ آپ جانتے ہیں۔ میں اپنے وقت کا پابند آدمی ہوں، پاکستان پورے میں سفر کرتا ہوں، جو وقت دیا جاتا ہے بس میں اس کا پابند ہو جاتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ انتظار نہ کیا جائے، چلے میں جا کے 10-15 منٹ انتظار کر لوں تو اس میں بہتری ہے۔ آئیے حضور کے معراج کی باتیں کرتے ہیں۔ نبی کریم کے بڑے معجزات میں سے دو معجزات، دونوں ہی بڑے، ایک قرآن اور دوسرا معراج۔ قرآن بھی بندوں کی عقل میں نہیں آتا اور معراج بھی بندوں کی عقل میں نہیں آتا، کیونکہ جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ عقل سے ورا ہے۔ معراج آپ تو اسی آیت کو دیکھتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، آیت معراج۔ فقیر کے مطالعہ میں معراج قرآن حکیم میں تقریباً کوئی 21 آیات میں حضور کا معراج ہے۔ کتنی آیات؟ تھوڑا تھوڑا ساتھ دیں بھائی، کتنی آیات ہیں جی؟ 21 آیات ہیں جو میرے سامنے ہیں، جس میں حضور کا معراج ہمیں ملتا ہے۔ تو میں اپنے وقت میں رہتے ہوئے وہ 21 آیات پڑھ لیتا ہوں،
بس جب 21 آیات میں پڑھ لوں گا تو بس میں پھر آپ سے اجازت لے لوں گا. 10 منٹ میں پڑھی جائیں، 15 میں، 20 میں، 25 میں، 35 میں، 40 منٹ میں، جتنا ٹائم بھی ہمیں لگا وہ 21 آیات ہم سن لیں. بس فقیر کی زبان سے قرآنی آیات نکلیں، آپ تک پہنچیں، سب سنیں، سب کا سینہ مدینہ ہو جائے. بس یہ مقصد ہے. آئیے ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا. سبحان کیا لفظ ہے جی؟ ماشاءاللہ، ذرا میرا ساتھ دیں جی، کیا لفظ ہے؟ سبحان. جیتے رہیں، سلامت رہیں. دیکھیں اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ گیا 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 نیکیاں عطا ہو جائیں گی. اس لیے آپ کی زبانوں پہ ذرا قرآن آئے گا تو بہتری ہو جائے گی. معراج کو اللہ نے شروع کیا لفظ سبحان سے. کیا لفظ ہے بھئی؟ آپ بولیں گے تو بات آگے چلے گی، کوئی بات نہیں. تعداد کوانٹٹی نہیں، کوالٹی ہمیں چاہیے. تعداد نہیں، معیار چاہیے. آپ کی زبان پہ قرآن آنا چاہیے. سبحان کیا لفظ ہے جی؟ ہاں جی، جیتے رہیں. سبحان کا معنی جو کیا گیا ہے وہ ہے پاک. سبحان کا معنی کیا گیا ہے پاک. ویسے ماہرین لغت کا یہ کہنا ہے کہ سبحان کا معنی ہماری عقلوں سے ورا ہے. سبحان کا معنی کیا ہے؟ لوگوں کی عقل میں آتا ہی نہیں. سبحان کہتے ہی اسے ہیں جو عقل میں نہ آئے. جو عقل میں آ جائے وہ سبحان نہیں ہوتا. اب ذرا گھر بیٹھ کے تسلی سے سوچئے گا ٹھنڈی طبیعت کے ساتھ، جس عقل میں سبحان نہیں آ رہا اس عقل میں جو سبحان نے کام کیا ہے وہ کیسے آ جائے گا؟ تو جو آگے سبحان کا فعل ہے، وہ جو معراج آگے بیان ہوا ہے، وہ بھی عقل میں بھائی نہیں آتا نا. حضور کا معراج عقل میں نہیں آتا، کیونکہ معراج کہتے ہیں ان لمیٹڈ بلندی کو. ایسی بلندی جو عقل جسے ناپ تول میں نہ لا سکے اسے معراج کہتے ہیں. تو بعض باتیں عقل میں نہیں آتی، انہیں تسلیم کیا جاتا ہے. حضور کا معراج ہے، عقل میں نہیں آنا، اسے عقل کے پیمانے پہ نہیں پرکھنا، اسے ماننا ہے. بھائی اسے جیتے رہیں. لو جی، لفظ ہے سبحان. کیا لفظ ہے؟ معنی کیا کیا؟ پاک. کون فرما رہا ہے؟ اللہ. بھائی اللہ فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ میں پاک ہوں. یہ دعویٰ ہے اللہ کا کہ میں پاک ہوں. لو بھئی میرے صاحبو، کیونکہ یہ جو پیغام ہے یہ آپ 2-4 بندوں میں نہیں رہنا، یہ پوری دنیا میں جانا ہے. یہ اللہ کا دعویٰ ہے کہ میں پاک ہوں. میں دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں میرے کریم پروردگار، ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے. یہ تیرا دعویٰ ہے کہ میں پاک ہوں. بھائی جب تک دعویٰ ہو ساتھ دلیل نہ ہو دعویٰ بیکار ہوتا ہے. مولا تو پاک ہے، ہماری گناہگار آنکھیں تمہیں تو نہیں دیکھ سکتی. اب تیری پاکی دیکھنی ہو تو جائیں کہاں پہ؟ اللہ فرمائے میری پاکی دیکھنی ہے، سورہ احزاب کی طرف چلو. 33 نمبر سورہ ہے اور 33 نمبر آیت ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرمایا اگر میری پاکی دیکھنی ہے تو زہرا کے بابا کا ویڑا دیکھو. اگر میری پاکی دیکھنی ہے تو حضور کا ڈیرہ دیکھو. اگر میری پاکی دیکھنی ہے تو مولا علی کا ویڑا دیکھو. بھائی سمجھ آ رہے ہیں میرے دوستوں کو؟ اگر میری پاکی دیکھنی ہے تو حسین کا گھر دیکھو. اگر میری پاکی دیکھنی ہے تو زہرا کا ویڑا دیکھو. اچھا بھائی معراج، مصطفیٰ اور ابو بکر ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. اب میں جملہ ایک عرض کرنے لگا ہوں شان ابو بکر صدیق میں. اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خبردار نبی کے ویڑے تک پلیت نہیں آتے. جو نبی تک نہ آئے وہ رہا پلیت، جو نبی کو کندھوں پہ اٹھائے وہ رہا صدیق. ماشاءاللہ، جیتے رہیں آپ، جیتے رہیں، سلامت رہیں. یعنی میں امید کروں کہ قرآن سمجھ آ رہا ہے. بس ذرا بولتے ہیں تاکہ میں جلدی آپ سے 2-4 باتیں کروں، پھر فوراً اجازت لے کے نکلتے ہیں. لو جی، معراج کو اللہ نے شروع کیا لفظ سبحان سے. فرمایا سبحان معنی کیا ہے؟ جیتے رہیں، معنی کیا ہے؟ اچھا اگر آپ کا ڈیکورم ڈسٹرب نہ ہو تو میں تھوڑا تھوڑا آپ کو قریب بلا لوں، اگر ممکن ہے تو میرے قریب آ سکتے ہیں. اگر آپ محسوس نہ کریں کہ ہمارا محفل کا ڈیکورم ڈسٹرب نہیں ہوتا
تو پھر تھوڑا سا قریب اگر آ جائیں، میں آپ کے چہرے ذرا توجہ سے دیکھوں اور قرآن حکیم سمجھا سکوں. دیکھیں قریب آ جائیں گے تو برکت ہو جائے گی. خوش رہیں، سلامت رہیں. بس ٹھیک ہے، بس میں 10-15 منٹ آپ کے درمیان ہوں، کچھ آیات سن لیں پھر اجازت لیتے ہیں. اللہ نے حضور کو معراج کروایا. اللہ نے فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات، الذی، جس نے اسرا، سیر کرائی. کیا کرائی؟ ماشاءاللہ، جیتے رہیں بھائی. کیا کرائی؟ سیر. اچھا میں ذرا ترجمہ سارا عرض کروں پھر اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا. بعبدہ، اپنے خاص بندے کو، لیلن، رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف. اب یہ کیسی مسجد ہے؟ الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد برکتیں ہیں. ہائے میرے دوستوں نے غور ہی نہیں کیا. اور بھائی برکت تو مسجد کے اندر ہوتی ہے، یہ ایک ایسی مسجد ہے جس کے ارد گرد برکتیں ہیں. اب آپ کو کوئی اہل علم ملے اور وہ آپ کو بیٹھ کے سمجھائے اس مسجد کے ارد گرد انبیاء کے مزارات ہیں. اب آپ کو سمجھ آئی، اللہ بتا رہا ہے ان کے مزاروں میں برکتیں ہیں، ان کے مزاروں میں برکتیں ہیں. خیر چلیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے محبوب کو سیر کرائی. کیا کروائی جی؟ سیر. میں آپ کو تھوڑا پس منظر عرض کروں معراج کا. یہ جو سیر والا سال تھا نا، جب حضور کو سیر کروائی، یہ عام الحزن تھا، غم والا سال تھا. یہ وہ سال تھا جس سال میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، حضور کی محبوبہ بیوی کا وصال ہوا، اور ادھر آپ کے چاچے کا وصال ہوا، ابی طالب کا. جب یہ دو وصال ہوئے، نبی غم زدہ رہتے تھے، حضور پریشان رہتے تھے. پھر تو انہوں پتہ ہے نا، جدو محبوب پریشان ہوئے نا تے پھر محب سیر کرواندہ ہے. نہیں غور ہی نہیں کیتا تساں. اوے جدو تسی پیراں والے بیٹھے ہو، تسی تے میرے نال گل کرو نا بھائی. او بھائی جدو محبوب پریشان ہوئے تے پھر محب، یار جدو یار پریشان ہویا ہوئے نا تے پھر یار ہی یار نو کہندا ہے او یار آ تھوڑا پھر ٹور آئیے، تیری پریشانی دور ہو جائے گی. اللہ کے محبوب کے دل میں جب غم آیا نا، اللہ کو محبوب کا غم برداشت نہ ہوا. اللہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. لوگ اپنے محبوبوں کو دنیا کی سیر کروائیں گے، ہم اپنے محبوب کو لامکاں کی سیر کرواتے ہیں. تو یہ فلسفہ ہے معراج کا میرے دوستو، میرے صاحبوں، یہ فلسفہ معراج ہے. اللہ فرمایا محبوب آ جائیے، ہم آپ کو آسمانوں پہ لے کے جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم نے سیر کرائی. تو مولا ساری رات، فرمایا نہیں، لیلن، رات کے کچھ حصے میں. بھائی رات کے کچھ، بس میں آپ کو 2-4 باتیں سمجھاؤں گا پھر آپ سے اجازت لے لوں گا. مولا اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں، جب حضور معراج پہ گئے تو کس گھر پہ آرام فرما رہے تھے؟ کہاں پہ تھے؟ شاباش بولیں، ہانی کے گھر. یہ ہانی کون ہے؟ حضور کے چاچے کی بیٹی ہے. جیتے رہیں. یعنی حضور اپنے چاچے کے گھر میں آرام کر رہے تھے. یہ جڑا چاچے دا گھر ہوندا ہے، بھتیجے واسطے جڑا چاچے دا گھر ہوندا ہے، یہ دادے دا ہوندا ہے جی. ٹھیک ہے، دادے دا ہے نا. تے دادے دی حویلی وچ پوترا ستا ہوئے تے پھر اپنے گھر ستا ہے. اوے پھر اپنے ویڑے چ ستا ہے نا. میں نے جواب تے دیو نا یارا، میرے نہ گل کرو. اپنے ویڑے میں ستے، یہ دا مطلب ہے پھر میں کہہ لوں کہ نبی اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے. بھائی نبی اپنے ویڑے وچ، حضور اپنے ڈیرے تے سن. بھائی حضور اپنے، یہ جملہ جو تو تہاڈی زبان تے آئے گا نا پھر میں آگے قرآن پڑھاں گا. حضور اپنے، جیوندے رہو شاباش. جو قرآن کی تائید میں بولے اللہ مدینہ دکھائے. حضور اپنے ڈیرے تے سن. مولا علماء فرماتے ہیں کہ نبی اپنے ڈیرے پہ سوئے ہوئے تھے، ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے. اللہ تو محبوب کو کہاں سے لے کے گیا؟ اللہ فرمائے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اللہ فرماندا ہے میں یار نو کعبے وچوں کھڑے ہے، میں یار نو جیوندے رہو، میں محبوب نو کعبے وچوں کھڑے ہے. اللہ میں دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، بڑے فقیرانہ انداز میں عرض کرتا ہوں. تو فرما رہا ہے میں کعبے سے لے کے گیا. علماء فرماتے ہیں حضور اپنے ڈیرے پہ تھے. تو فرما رہا ہے میں کعبے سے لے کے گیا. علماء فرماتے ہیں حضور اپنے ڈیرے پہ تھے. تو فرما رہا ہے میں کعبے سے لے کے گیا. علماء فرماتے ہیں حضور اپنے ڈیرے پہ تھے. مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرمائے تمہیں سمجھ آنی چاہیے یہ جڑا یار دا ڈیرا ہے نا، یہی تے تواڈے لئی کعبہ ہے. محبوب کا ڈیرا تمہارے لیے کعبہ ہے. بھائی سمجھ آ رہا ہے معراج؟ میں امید کروں سمجھ آ رہا ہے. اگر سمجھ آ رہا ہے تو مل کو سبحان اللہ کہہ لو جلدی. جیتے رہیں، سلامت رہیں. بس ایویں آدھا خطاب ہو گیا، آدھا ہو رہا ہے، بے فکر رہیں.
آج ذرا امید نہ رکھیں آنے جانے کی، بس جو آپ جانتے ہیں حالات کیا ہے اس وقت کے ملک میں، جو مصروفیت ہے، بس آپ آدھی گفتگو میں کر چکا، آدھی اور ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، سیر کروائی اس نے، بعبدہ ہی، لیلن، رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف۔ اچھا بھائی میرے دوستو، خواب آیا، لوگ کہتے ہیں بھی حالت خواب میں، ذرا رکیے گا۔ خواب آیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، بس میں 2 خواب پڑھوں گا، اس کے بعد سورہ نجم کی کچھ آیات پڑھوں گا، پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ سورہ یوسف میرے سامنے آ رہی ہے بھائی، 12 نمبر سورہ ہے، اور میں اس کی پہلی آیات میں سے آیت کو دیکھ رہا ہوں، آپ ذرا سبحان اللہ کہہ لیں تاکہ آیت میرے سامنے آ جائے۔ جیتے رہیں بابرکت سبحان اللہ، آپ نے کہا آیت میرے سامنے آ گئی۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال یوسف لابیہ، حضرت یوسف نے اپنے باپ سے کہا، یا ابتی، اے میرے بابا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، بابا میں خواب میں دیکھ کے آیا ہوں 11 ستارے اور 1 چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تسی سبحان اللہ نہیں کہندے پہ؟ 11 ستارے، 1 چاند مجھے سجدہ۔ اب مجھے سارے جواب دو، کیا سچی مچی ستارے اور چاند جھکے؟ نہیں، شاباش، نہیں سچی مچی نہیں جھکے۔ جھکا کون؟ جی حضرت یوسف کے بھائی، ذرا بولو میرے ساتھ، حضرت یوسف کے بھائی، اور چاند کی جگہ پہ حضرت یوسف کا باپ۔ 11 بھائی اور 1 باپ، یہ 12 لوگ جھکے۔ یہ مطلب سچی مچی تاریاں سجدہ نہیں کیتا، مانوی طور پہ بھائیوں نے سجدہ کیا۔ یہ مطلب پھر میں کہہ لوں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، حقیقتاً پورا نہیں ہوا، مانوی طور پہ پورا ہوا۔ اچھا رکنا، میرے سامنے سورہ صافات آ رہی ہے، 37 نمبر سورہ ہے، 99+ آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ ادھر گود میں بیٹا آیا، اپنے بیٹے کو جنگل میں چھوڑ کے آئے، جب دوبارہ بیٹے کو ملنے گئے، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، کالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا خواب میں دیکھ کے آیا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، مجھے ایک بات کا جواب دو، سچی مچی اسماعیل ذبح ہوئے؟ شاباش، سارے بولو بھائی، سچی مچی ذبح ہوئے؟ نہیں، ذبح کون ہوا؟ دمبا۔ جیتے رہے، حضرت خلیل کا بیٹا خود ذبح نہیں ہوا، ذبح دمبا ہوا۔ ایدہ مطلب ہے ابراہیم خواب دیکھیں، خواب مانوی طور پہ پورا ہوا، حقیقتاً پورا نہیں ہوا۔ حضرت یوسف خواب دیکھیں، خواب مانوی طور پہ پورا ہوا، حقیقتاً پورا نہیں ہوا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں معراج پہ جانے سے پہلے نبی پاک نے خواب دیکھا تھا کہ میں خواب میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ فرمائے میرا حبیب، پہلے نبیوں کا خواب مانوی طور پہ پورا ہوتا رہا، آپ نے خواب دیکھا سبحان الذی اسری بعبدہ، تشریف لے آئیے، آپ کا خواب سچی مچی پورا کر دیتے ہیں۔ آپ نے غور نہیں کیا، پچھلے نبی خواب دیکھے، خواب مانوی طور پہ پورا ہوتا رہا، میرے نبی نے خواب دیکھا، اللہ نے حقیقتاً پورا کر دیا۔ یارا میں امید کروں میرا آج سمجھ آ رہا ہے۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں، بسم اللہ۔ مرحبا، جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ دیکھیں، میں نہیں دیکھ رہا کہ میرے سامنے دوست نہیں بیٹھے ہوئے، میں اپنی ایمانداری سے گفتگو آپ کے درمیان کر رہا ہوں۔ میں امید کروں سمجھ آ رہا ہے، فلسفہ معراج سمجھ آ رہا ہے۔ تھوڑا اور آگے پڑھیں جی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے سیر کرائی۔ بھائی کیا کرائی؟ سیر۔ دیکھیں جی، کہتے ہیں سائنس کہتی ہے کہ وہ گئے اور پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں سدرا، حالانکہ ایک خاص مقام پہ جا کے آکسیجن 0 ہو جاتی ہے تو پھر سانس تک نہیں آتا، وہ کیسے چلے گئے؟ بندے کہتے ہیں جی ہم قرآن مانتے ہیں لیکن ان کا جانا تسلیم نہیں کر رہے۔ آئیے رکیے، ذرا رکیے، میں سورہ بقرہ کی طرف جا رہا ہوں، 2 نمبر سورہ ہے، میں اس کی 30، 31، 32، 33، 34، 35 اور 36 تک آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، اگر سبحان اللہ کہہ لو تو۔ بھئی وہ کیسے چلے گئے؟ کیسے ہو سکتا ہے وہ چلے گئے؟ اب رکیے گا، رکیے گا، بس قریب آ گئے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، ملائکہ جے تسی کہو تے زمین تے خلیفہ بنا لوا، قالوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، ملائکہ عرض کرنے لگے اللہ زمین پہ لڑے گا، فساد کرے گا
اللہ فرماتا ہے تمہیں فسادی نظر آ رہا ہے؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، ملائکہ چپ کرو، تمہیں فسادی نظر آ رہا ہے، مجھے میلادی نظر آ رہا ہے۔ بھائی غور ہے بات کی طرف، بس میں نے ترجمہ کر دیا۔ لو جی آگے چلیے گا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، خیر چلیں اس آیت کو چھوڑتے ہیں، تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آدم بن گئے، ہم آدم کو علم دیا، ملائکہ کی آزمائش کی، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اللہ فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے پھسلانا چاہا، پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے کیا کیا، قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا، غور کیجئے گا، غور کیجئے گا۔ حضرت آدم کہاں پہ بنے؟ جنت میں۔ حوا کہاں پہ ہیں؟ جنت میں۔ آدم کہاں پہ ہیں؟ سارے بولو، جنت میں۔ اللہ فرماتا ہے جیسے ہی شیطان نے پھسلایا، فَقُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم کیا آدم جنت سے اتریں، حوا جنت سے اترو، شیطان تم بھی اترو، شیاطین سب اترو، جنات تم بھی اترو۔ جنت سے اترے؟ سارے بولو، نہیں اترے؟ اترے، جنت سے نکلے، حضرت آدم نکلے، پھر کہاں پہ گئے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ فرماتا ہے آدم آپ بھی، حوا آپ بھی، جنات ابلیس سب اترو اور زمین کی طرف چلا جاؤ۔ اب میری طرف دیکھو، حضرت آدم جنت سے چلے سدرہ، سدرہ سے چلے ساتواں، ساتویں سے چلے چھٹا، چھٹے سے چلے پانچواں، پانچویں سے چلے چوتھا، چوتھے سے چلے تیسرا، تیسرے سے چلے دوسرا، دوسرے سے چلے پہلا، پہلے سے چلے زمین۔ اچھا آدم اوپر سے نیچے آئے، آدم کا وال بھی بانکا نہیں ہوتا، مصطفیٰ زمین سے اوپر جائے۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بھائی، جسے سمجھ آ رہی، میں معراج سمجھا رہا ہوں آپ کو، میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اگر آدم جنت سے زمین پہ آئے، آدم کا بال بانکا نہیں ہوتا، مصطفیٰ زمین سے جنت میں جائے تو مصطفیٰ کا بھی بال بانکا نہیں ہوتا یارا۔ میں امید کروں سمجھ آ رہا ہے۔ حضور گئے جنت پہ، سیر کرائی، اللہ فرماتا ہے بھائی میں نے سیر کرائی۔ بس میں آخری جملے عرض کر رہا ہوں، آپ سے اجازت لے رہا ہوں۔ سیر کروائی۔ دو چیزیں ہوتی ہیں میرے صاحبوں، ایک ہوتی ہے عزت اور ایک ہوتی ہے سیر۔ بھائی کتنی چیزیں ہیں؟ دو، عزت اور عزت ہوتی ہے عزت والے مقام پہ، جب اللہ مقام میں عزت دے تو عزت ہے۔ سیر پتہ کیا ہوتی ہے؟ میں اپنے گھر صبح صبح فجر کی نماز پڑھ کے اپنے ڈیرے پہ دو چکر ادھر، دو چکر ادھر، دو چکر ادھر، دو ادھر، اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی ڈیرے پہ، یہ کیا ہے؟ سیر۔ یہ کیا ہے؟ یہ دا مطلب ہے سیر ہوندی ہے اپنے ڈیرے تے۔ بھائی سیر ہوندی ہے اپنے، آئے ویکھو الیکشن روز روز نہیں آنے تے معراج بھی روز روز نہیں آنا۔ یہ میں آپ کے درمیان لاہور میں پہلی دفعہ معراج کا ٹاپک پڑھ رہا ہوں، وگرنہ میلاد ہی پڑھے آپ کے پاس آ کے۔ سیر ہوندی ہے اپنے، اے ذرا جملہ زبان تے لے او، پھر میں قرآن دی آیتاں پڑھاں گا تے اجازت لگا وا لین۔ سیر ہوندی ہے اپنے تے عزت ہوندی ہے عزت والی جگہ تے۔ جے تسی اجازت دیو، جے تسی تھکے نہیں تے میں دو چار آیتاں پڑھ کے دو چار نبیاں دی عزت نہ پڑھ لواں؟ پہلے دو چار نبیاں دی عزت سن لو نا، تے پھر اپنے تے تواڈے نبی دی عزت بعد وچ پڑھاں گا۔ رکیا جی، سورہ آل عمران میرے سامنے آئی ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال یا عیسیٰ، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ۔ اللہ فرماتا ہے اے عیسیٰ ہم آپ کو چوتھے آسمان پہ لے گئے۔ یہ چوتھا آسمان آپ کی عزت ہے بھائی، چوتھا آسمان آپ کی، پہلا نہیں، دوسرا نہیں، عیسیٰ ہے اوپر آسمانوں پہ، وہ چوتھا آسمان حضرت عیسیٰ کی جی عزت ہے۔ عزت کہاں پہ ہے؟ یہ لفظ رافعوں کا، ہم آپ کو لے گئے بلندی کی طرف، یہ آپ کی عزت ہے۔ یہ مطلب ہے چوتھا آسمان حضرت عیسیٰ کی عزت۔ رکنا، سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ ہم حضرت ادریس کو چھٹے آسمان پہ لے گئے۔ چھٹا آسمان ادریس کی عزت ہے بھائی، چھٹا آسمان حضرت ادریس کی، شاباش میرا بیٹا، ذرا میرے ساتھ پڑھو بھائی۔ چھٹا آسمان حضرت ادریس کی، چوتھا حضرت عیسیٰ کی۔ حضرت آدم ہے پہلے آسمان پہ، پہلا آسمان حضرت آدم کی عزت ہے۔ حضرت ابراہیم ہے ستویں آسمان پہ، ستواں آسمان ابراہیم کی۔ جبریل ہے سدرہ پہ، سدرہ جبریل کی عزت ہے۔ یہ مطلب ہے پہلا آسمان آدم کی عزت، چھٹا آسمان ادریس کی عزت، چوتھا آسمان عیسیٰ کی عزت، ساتواں آسمان ابراہیم علیہ السلام کی عزت،
सिदरा जिब्रील की इज्जत। अब आप मुझे इजाजत दो मैं मुस्तफा की इज्जत ना पढ़ूं। अगर इन नबियों की इज्जत आपके समझ में आ गई, अब आइए मैं हुजूर की इज्जत पढ़ने लगा हूं। बस ये आयतें सुनो और मैं आपसे इजाजत ले रहा हूं। अल्लाह फरमाता है वन नजमी इज़ा हवा, कसम है सितारे की जब वो नीचे उतरे, मादल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे साहिब मुस्तफा ना कभी बहके हैं ना कभी भटके हैं। हुजूर ना कभी बहके हैं, शाबाश मेरा बच्चा कुरान पढ़ो, और ना कभी भटके हैं। पता क्यों? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। अल्लाह जब भी बोलता है मोहम्मद की जुबान से बोलता है। हुजूर ना कभी बहके हैं ना कभी भटके हैं। ये बात करने के बाद अल्लाह फरमाता है अल्लामाहु शदीदुल कुवा, शदीद कुव्वतों वाले अल्लाह ने हुजूर को इल्म दिया। शदीद कुव्वतों वाले मुस्तफा ने हुजूर को इल्म दिया। ये बातें करने के बाद अल्लाह फरमाता है वहुवा बिल उफुकिल आला, फिर वो उसे बुलंदियों की तरफ ले गया। अब जरा रुकना रुकना, पहला आसमान, फरमाया नहीं आगे। दूसरा, फरमाया नहीं पहला, नहीं नहीं ये आदम की इज्जत है। दूसरा, नहीं आगे। तीसरा, नहीं आगे। चौथा, नहीं ये ईसा की इज्जत है। पांचवा, नहीं आगे। छठा, नहीं ये तो इदरीस की इज्जत है। सातवां, नहीं आगे ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इज्जत है। सिदरा, नहीं ये जिब्रील है। सिदरा पे जिब्रील है। अच्छा ठहरना, मैं सिदरा पे एक आयत पढ़ता हूं। अल्लाह फरमाता है इंदा सिदरातिल मुंतहा, ये जो सिदरातिल मुंतहा है ना, इंदहा जन्नतुल मावा, यहीं पे जन्नत है। हुजूर जन्नत में गए वापस आए? नहीं मेरे दोस्तों ने गौर नहीं किया। हुजूर जन्नत में गए वापस आए? नहीं अभी भी गौर नहीं किया। जन्नत में आप भी जाओगे, लेकिन सिर्फ जाओगे, आओगे नहीं। आप जाओगे, ये गए भी हैं आए भी हैं। जिसे समझ आ रही है मिलकर सुभान अल्लाह कहो जल्दी से। अल्लाह फरमाते हैं इंदा सिदरतिल मुंतहा, ये पहला आसमान आदम की इज्जत। दूसरा आगे, तीसरे पे चले गए, नहीं आगे। चौथा, नहीं आगे ये ईसा की इज्जत। पांचवा, नहीं आगे। छठा, नहीं ये इदरीस की इज्जत। सातवां, नहीं ये खलील की इज्जत। सिदरा, नहीं आगे। तो मौला फिर कहां? फरमाया सिदरा क्रॉस करके अल्लाह फरमाता है सुम्मा दना, फिर वो करीब हुआ। फतदल्ला, और करीब हुआ। फकाना काबा कौसैन, दो कमानों का फासला है। भाई कितना? इस्तकबाल फरमा ले ताकि मैं जल्दी से आगे कुरान पढ़ूं। जल्दी इस्तकबाल फरमाए मेरा बेटा, जरा जल्दी इस्तकबाल फरमाए। जीते रहें, सलामत रहें, आबाद रहें, सदा खुश रहें, सदा आबाद रहें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आप खैरियत से हैं? तशरीफ रखें। बिस्मिल्लाह। तशरीफ रखें जी। आ जाएं आ जाएं हज़रत, आ जाएं आ जाएं। बिस्मिल्लाह। बस भी मैं आखिरी कलिमात अर्ज़ कर रहा हूँ, बस आप ये वसूल करें ताकि मैं आपसे इजाज़त लूँ। बड़े अच्छे अंदाज से आपने मेराज सुना। बस मैं आखिरी जुमले अर्ज़ कर रहा हूँ। भाई पहला आसमान हज़रत आदम की इज़्ज़त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, मैं बात ख़त्म किए देता हूँ। हज़रत इब्राहिम की इज़्ज़त, सिदरा जिब्रील की इज़्ज़त, ये इससे भी आगे। भाई ये जीते रहे, इससे भी आगे। अब वो आया मकामे सुम्मा फतदल्ला फकाना काबा कौसैन, तो मौला पर फरमाया नहीं औ अदना, ये भी फासला खत्म हुआ। अब मेरी तरफ देखना, बस मैं नतीजा दे रहा हूं। औ अदना के मकाम पे जाके मैंने गौर किया, कहीं तो कुरान में आवाज आएगी ये हुजूर की इज्जत है, कहीं तो कुरान में आवाज आएगी ये नबी की इज्जत है। फरमाया नहीं, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, अभी तो अपने डेरे पे सैर कर रहे हैं। जीते रहें, सलामत रहें। बड़े अच्छे अंदाज से आपने वसूल किया। अब घर बैठ के सोचना, जिसकी सैर औ अदना है, अल्लाह जाने फिर उसका मयारे इज्जत क्या होगा। अच्छा सैर करके ना वापस आ गए, बस कुरान बंद किया। बड़े अच्छे अंदाज से आपने कुरान सुन लिया, फिर आए तो बातें करेंगे। वापस आ गए, खबर फैल गई, गए हैं रातों रात वापस आ गए हैं। खबर उसने उसको सुनाई, उसने उसको सुनाई, उसने उसको सुनाई, एक दूसरे में चेम गोई शुरू हो जी। ये कैसे हो सकता है? रातों रात बंदा चला भी जाए तो रातों रात आ भी गए। हर बंदा ये बात कर रहा है, अचानक उनका आना हुआ, उसके पास से गुजर हुआ, उसने उन्हें कहा बात सुन, ऐसे हो सकता है कि बंदा रातों रात जाए भी और रातों रात आए भी? आपने फरमाया नहीं, मुमकिन ही नहीं है। इसने कहा अगर वो कहें, इसने कहा फिर तो हक है।
اگر وہ کہیں پھر تو حق ہے. جب انہوں نے حق کہہ دیا ادھر سے بھی پیغام آ گیا, یہی صدیق اکبر ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یارا. ارے نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا. شک ہووی تے چل مدینے ویخ سنجوک میزاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا. ارے نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. ارے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ حضور کے توسل سے آپ سب کو شاد و آباد رکھے. دعا فرمائیں کہ کل کا دن ملک کے لیے پازیٹیولی اور امن کے انداز میں, حالت امن میں ملک کے لیے بہتری ثابت ہو. اور یہ دعا فرمائیں, دیکھیں دعا کرتے رہنا چاہیے, اللہ ہمیں اپنی جناب سے حضرت عمر جیسا مجاہد عطا فرما دے. پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, الیکشن ہے, سلیکشن ہے, وی ڈونٹ نو, ہمارا کنسرن نہیں ہے اس چیز سے. ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں, اللہ اس ملک میں امن آ جائے, اس ملک میں عمر بن عبدالعزیز جیسا مجاہد آ جائے, اس ملک میں حضرت عمر جیسا مجاہد آ جائے. آپ تشریف فرما رہیے گا تاکہ سلسلہ آگے چلتا رہے. پھر آئے تو آپ سے باتیں کریں گے. وما علیہ الا البلاغ.